بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں چینی سفارت خانے نے کہا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی جانب سے جاسوسی کرنے کے الزامات بے بنیاد ہیں جو تعصب پر مبنی ہیں۔ الزام عائد کرنا بالکل مضحکہ کا خیز اور جان بوجھ کر بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ پارٹی کے ارکان عام انسان ہیں جو اپنے دل و جان سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی کی بدولت چینی لوگوں نے خود مختاری، آزادی اور قومی ترقی میں عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ایسی سیاسی جماعت ہے جو چینی لوگوں کی فلاح و بہبود، دنیا کے امن اور انسانیت کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کسانوں کے ان مطالبات کو پورا کر دیا گیا ہے جنہیں برسوں سے روکا گیا تھا۔ کسانوں کے لیے جو نئے قوانین بنے ہیں، گزشتہ 2 دہائی سے مرکز، ریاستی حکومت اور تنظیمیں اس پر غور و خوض کر رہی تھیں۔ مودی نے کہا کہ زرعی قوانین راتوں رات نہیں آئے، بحث سالوں سے ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ملک میں کسانوں کے لیے جو نئے قوانین بنے ہیں ان کا بہت چرچا ہے۔ گزشتہ 20-22 سالوں سے ہر سرکار نے اس پر چرچا کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اصلاحاتی قوانین سے وابستہ ایک اور جھوٹ APMC یعنی ہماری منڈیوں کو لے کر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم نے قانون میں کسانوں کو آزادی دی ہے، نیا متبادل دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیزی سے بدلتے عالمی پس منظر میں ہندوستان کا کسان سہولیات اور جدید طور طریقوں کے فقدان کی وجہ سے بے بس ہوتا جائے، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ہی کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اتر پردیش ضلع میں کسان تحریک میں حصہ لینے والے کسانوں کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق پہلے ان کسانوں کو 50 لاکھ کے نوٹس بھیجے گئے تھے، لیکن اب نوٹس میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کسان گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو اشتعال دلا رہے ہیں اور افواہ پھیلا رہے ہیں، جس سے صورتحال بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل کے انتظامات میں وسیع تر نمائندگی اور شمولیت ہونی چاہیے تاکہ افغانستان میں تمام فریقوں، نسلی گروہوں اور مذہبی طبقات کا طاقت میں برابر حصہ ہو۔ افغان شہریوں کی رضامندی کا احترام کرنا چاہیے۔ افغانوں کی سربراہی میں اور افغان ملکیت کے تحت مذاکرات کا عمل یقینی بنانا چاہیے۔ کسی بیرونی طاقت کو ذاتی عزائم مسلط کرنے یا مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد علی زیدی کو وائٹ ہاؤس کے ماحولیات سے متعلق ڈپٹی نیشنل ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی ذہین اور تجربہ کار ٹیم پہلے روز ہی ماحول سے متعلق درپیش خطرات سے نمٹنا شروع کر دے گی۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا چاند کے نئے نمونوں کے سائنسی مطالعے پر امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کا انحصار امریکی حکومت کی پالیسی پر ہے۔ چائنا امریکہ کے سرکاری اداروں، کاروباری اداروں اور انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ سائنسدانوں اور انجینئر سے دو طرفہ مفادات اور خلا کے پرامن استعمال کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار ہے۔ چینی حکومت سائنسی تجزیہ کے لیے چاند کے نمونے اور متعلقہ کھوج کے اعداد و شمار پوری دنیا کے انسٹی ٹیوٹ اور سائنسدانوں کو دینے کے لیے تیار ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے 2011 میں امریکی کانگریس نے وولف ترمیم کا قانون منظور کیا تھا، جس نے امریکی اداروں ناسا کو خلائی سرگرمیوں کے بارے چائنا کے ساتھ تعاون کرنے سے روک دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد وسیم کو قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین اور سلیم یوسف کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ دونوں عہدیداران کی تقرری 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 50 پائلٹس کے لائسنس تصدیق نہ ہونے پر منسوخ کر کے ان کے کیسز FIA کے حوالے کر دیے ہیں
اور اب ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا۔ مشکوک قرار دیے گئے 262 میں سے 172 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق ہونے پر کلیئر قرار دیے گئے ہیں۔ یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی پابندیاں آن سائٹ یا ریموٹ آڈٹ کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ جعلی لائسنس رکھنے والے ایسے کسی پائلٹ کو اس موقع پر آرٹیکل 199 کے تحت ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ 2020 کا سورج بھی متعدد سیاستدانوں کے لیے نیا شگون ثابت نہ ہوا۔ پاکستانی سیاستدان پارلیمنٹ کم اور عدالتوں کے چکر زیادہ لگاتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر سمیت کئی سیاستدانوں نے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے عدالتوں کا رخ کیا۔ ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کی راہداریوں میں سال بھر سیاستدانوں کے نام کی آوازیں گونجتی رہیں۔ کرپشن، آمدن سے زائد اثاثہ جات سمیت دیگر کیسز کے دلدل پھنسے سیاستدانوں نے ضمانتوں کے لیے عدالتوں کا رخ کیا۔ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، لیکن ضمانت نہ ملنے پر ہائی کورٹ سے ہی گرفتار کر لیے گئے۔ مریم نواز نے اپنا نام ECL سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن تاحال اس کیس میں فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ سال 2020 میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو گیپکو اسکینڈل میں بری کر دیا۔ بھارتی ٹیم ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں اپنے کم ترین سکور 36 پر آؤٹ ہوگی۔ اس سے قبل کم ترین ٹوٹل سکور 42 تھا، جو انگلینڈ کے خلاف لارڈز ٹیسٹ میں 1974 میں بنایا گیا تھا۔ بھارت کے 9 بیٹسمین آؤٹ ہوئے جبکہ محمد شامی ریٹائرڈ ہٹ ہوئے۔ کسی ایک کو بھی ڈبل فگر تک رسائی نہ مل سکی۔ جوش ہیزل ووڈ نے 5 اور پیٹ نے 4 شکار کیے۔ پہلی اننگز میں 191 تک محدود رہنے والی آسٹریلوی ٹیم کو فتح کے لیے صرف 90 رن درکار ہیں۔ بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان کی وائرل ہونے والے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو پوری دنیا میں مداح موجود ہیں، لیکن کیا آپ پاکستان میں کسی بھی شخص کے مداح ہیں؟ جس پر شاہ رخ خان نے کہا کہ وہ جس شخص کے مداح ہیں وہ پہلے کرکٹر تھے اور اب وہ سیاستدان بن چکے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ شاہ رخ خان نے کہا کہ ایک میچ کے دوران عمران خان کم سکور بنا کر آؤٹ ہوئے تو اسی میچ کے بعد میں نے ان سے آٹوگراف مانگا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ شاید وہ پہلے سے ہی غصے میں تھے۔ دوستو، اس بات کا اظہار شاہ رخ خان نے عمران خان سے اس وقت بھی کیا تھا جب بعد میں ان کی عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی تھی۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے نے اب تک 35 لاکھ مقبوضہ وادی میں رہنے والوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی مظالم کی وجہ سے گزشتہ 7 دہائیوں کے زائد عرصے کے دوران ہزاروں مقبوضہ وادی میں رہنے والوں کو غیر قانونی طور پر مقبوضہ وادی کو چھوڑ کر پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں پناہ لینا پڑی ہے۔ گزشتہ 31 برسوں کے دوران 40,000 سے زائد مقبوضہ وادی کے لوگوں نے ہجرت کی اور وہ مقبوضہ علاقے سے باہر مہاجرین اور پناہ گزینوں کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی شہر بریلی میں دلہن نے ناچنے کے لیے مجبور کرنے پر شادی سے انکار کر دیا، جس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تاہم والد نے بیٹی کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شادی والے دن دلہا کے دوستوں نے دلہن کو رقص کرنے کے لیے زبردستی اسٹیج پر بلایا، جس پر غصے میں آ کر دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ دلہن کی جانب سے انکار کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور دونوں خاندانوں کے درمیان لفظی گولہ باری بھی شروع ہو گئی۔ دلہن کے والد کا کہنا ہے کہ جو شخص میری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا، میں اس سے بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ دلہن کے انکار کے بعد دلہا اور اس کے اہل خانہ نے لڑکی کو شادی کے لیے منانے کی بھی کوشش کی، تاہم دلہن نے نہ صرف شادی سے صاف انکار کر دیا بلکہ پولیس میں جہیز کے معاملے پر دلہا کے خلاف FIR بھی درج کروا دی۔ آج وہ دن آ چکا ہے کہ جب خلا میں گردش کرتے ہوئے جاسوس سیارچے نہ صرف زمین پر رکھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بآسانی دیکھ اور شناخت کر سکیں گے
بلکہ وہ دیواروں کے آر پار اور عمارتوں کے اندر بھی دیکھ سکیں گے۔ چاہے دن ہو، رات ہو یا پھر بادل ہی کیوں نہ چھائے ہوئے ہوں، امریکہ کی ایک نجی خلائی کمپنی نے چند روز پہلے اپنے طاقتور ترین ریڈار سیٹلائٹ سے کھینچی ہوئی ایسی تصویریں جاری کی ہیں جو نہ صرف بہت تفصیلی ہیں بلکہ ان میں عمارتوں کے اندر اور آر پار تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی خلائی کمپنی نے اپنا ریڈار سیارہ خلا میں بھیجا تھا جس نے گزشتہ ہفتے سے اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مذکورہ تصاویر بھی اسی سیارے سے کھینچی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو تجارتی سیارچوں میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کی گئی تھی۔ یہ سیارہ زمین کی 75% سطح پر نظر رکھ سکتا ہے۔ اگلے سال یعنی 2021 میں جب مزید 6 سیارے خلا میں پہنچا کر یہ نیٹ ورک مکمل کر لیا جائے گا تو پوری زمین پر کسی بھی جگہ کا مشاہدہ ریڈار لہروں سے کیا جا سکے گا۔ اس سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے کنکریٹ کی موٹی دیواروں کے بھی آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ انہی سیارچوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ممالک کی آرمی خفیہ تنصیبات کے اندر بھی دیکھ سکے گی کہ وہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اسی طرح خلائی جاسوسی کے میدان میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا جب 7 پردوں میں چھپی چیزیں بھی امریکہ کی نظروں میں آ جائیں گی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ میں زیادہ سے زیادہ جمہوری اقدار لائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وکلا برادری اپنے کام میں نئے طریقے نکالے۔ جب سے جج بنا ہوں میرے سامنے کسی وکیل نے قانونی کتاب نہیں کھولی ہے۔ کسی وقت میں بھی بہت گرم مزاج وکیل تھا۔ وکلا کو کسی بھی طرح پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ جج صاحبان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وکلا اور ججوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔